بیٹھوں کی معنی میں کیوں؟ میں پچھلے 3 دن سے مسلسل، ان کا ایک سوال ہوگا، میں پچھلے 3 دن سے تقریر کر رہا ہوں، اگلے 6 دن تک لگاتار مجھے تقریر کرنی ہے، تو میں تھک گیا ہوں. ہمارے ایک حضرت آئے ان سے کہا اللہ کے رسول کے بارے میں عالم الغیب کے آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ہم نے کسی کتاب میں نہیں کہا کہ وہ عالم الغیب تھے. ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کا علم عطا کیا تھا. ہم عالم الغیب کا لفظ استعمال نہیں کرتے. آپ کی کتابوں میں ملتا تھا عالم الغیب؟ کون سی کتاب؟ آپ کی کتابوں میں، بہت ساری کتابوں میں. ایک بتا دیجیے، ایک آپ لوگ خاموش رہے. بالکل عالم الغیب کا ایک حوالہ، اتنے بھلے مجمع میں ایک حوالہ مانگ رہا ہوں. بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں. سوال کر نہیں دے بھائی آپ لوگ کھڑے ہو گئے تو میں چلا جاؤں گا. بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. نہیں، ہم علم غیب، ان کو علم غیب عطا ہوا تھا عالم الغیب میں. جی بھی آپ اس کو مانتے ہیں کہ علم غیب اور عالم الغیب میں فرق ہے؟ مانتے ہیں؟ جب اس کے عین کے آگے الف لگ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ عالم الغیب. اس میں اور علم غیب میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں الا ان رسولوں کو جن کو اللہ نے عطا کیا. اس آیت کی مہربانی نعرے مت لگائیے، برائے مہربانی نعرے مت لگائیے. بھائی آپ لوگوں کے لیے یہ نیا چیز ہوا نا، میں یہ ہر روز کرتا ہوں، ہر روز کرتا ہوں. میں بھائی میں ہر روز کرتا ہوں. میں نے اتنے بڑے مجمع کے سامنے بھائی صاحب سے ایک ہی سوال کیا. بھائی صاحب نے کہا آپ کی بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور عالم الغیب ہے. دکھا دیجیے. جی پلیز پیچھے ہٹ جاؤ، ان کو پوچھنے دو، کلیئرفیکیشن دیں ان کا. اذان کے بارے میں کون سی تعجب کی؟ جی تو اللہ کے رسول کے زمانے میں حضرت بلال اور نابینا صاحبی کا نام مخدوم صاحبی، وہ فجر کی اذان میں جو ہے اس میں تعجب کے اذان دیتے تھے. نہیں، ایک بھی ایسی حدیث نہیں. بخاری میں اور اس میں مسلم میں حوالہ ہے اس کا. آپ میرے پاس بخاری بتا دیجیے. اتنے لوگ سن رہے، بتا دیجیے. بتائیے آپ کے بخاری بتائیے. آرام سے رہیے نا بھائی. آپ لوگ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، چلو آرام سے بیٹھو. آرام سے. ارے یار، ہم اہل سنت ہے یار، موقع بھائی دیجیے. اگر آپ کھڑے رہیں گے تو میں چلا جاؤں گا. بیٹھو. دیکھیے اگر میں جھوٹا ہوں تو سب کے سامنے جھوٹا ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا بات ہے. بولیے میرے پاس بخاری ہے. بات بولیے. بات عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. میرے بھائی آپ بیٹھ جاؤ، ان کی کلیئرفیکیشن کو ہونی دو. ہم اہل سنت ہیں، ویلکم کرنے والے ہیں. ایسا مت کرو، پوچھیے ان کو سوال جو پوچھنا ہے. حضرت جواب دیں گے اس کا. ہاں آپ لوگ کھڑے رہیں گے تو میں جواب نہیں دوں گا. بھائی مناج صاحب سب کو پہلے صرف جو ہمارے بھائی صاحب آئے ہیں جس نہیں، ایک منٹ ایسا حضرت آپ مجھے پہلے سب کو بیٹھ جانے دیجیے. بھائی آپ لوگ کھڑے رہیں گے، میں چلا جاؤں. آپ کے شہر میں مہمان آیا ہوں، میری بات تو مان لو. بھائی کیوں کھڑے آپ سب لوگ؟ میری بات سمجھ میں نہیں آئیں گے؟ ارے بھائی بیٹھ جاؤ نا یار، بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ. آپ لوگوں میں سے جو پوچھ رہے ہیں وہ سب پیچھے ڈال دو. میرے بھائی پیچھے ان کو پوچھ لیجیے. ہاں پیچھے پوچھ نہیں دو، جو کلیئرفیکیشن کا نام دو. جن سے فون پہ پوچھے انہیں کو بلا لیجیے نا بھائی. اچھا یہاں پہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ ان سے پوچھ لیجیے. میں نے بخاری شریف کھول لی ہے.
آپ خاموشی سے بیٹھے رہے, ان کو جو پوچھنا ہے وہ پوچھیں گے. آپ اطمینان سے بیٹھے, حضرت جواب دینے کے لیے یہاں پہ ہیں, سب ہے, سیاست پوری ہے یہاں پر, آپ اطمینان رکھو. بخاری مسلم ترمذی سب کچھ ہے یہاں پہ, آپ اطمینان رکھو. میں سارے اہل سنت اور جماعت کے آئے ہوئے سارے بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بالکل آواز نہ کریں. اگر ایسے موقع پر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو ہماری بدنامی کا سبب بن سکتا ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے, حضرت کے پاس جواب ہے. اگر ہم اس حالت میں ہلہ کریں گے یا پھر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو یہ ہمارے لیے بدنامی کا سبب بن سکتا ہے. کھول رہے پانی پلا دیجیے, کتاب الاذان کھول رہی ہے. میں حدیث پڑھ لیتا ہوں, عربی میں پڑھ لیتا ہوں آپ کے سامنے. اگلے سنڈے نہیں, میں آپ نے حوالہ دیا ہے, پڑھ لیتا ہوں. بخاری شریف کھول رہا ہوں میں, حدیث سب کے سامنے پڑھ رہا ہوں. آپ جگہ شک ہوگا تو میں آپ ہی کو بلاؤں گا, آپ ہی آ کر پڑھ لیجیے گا کہ میرے اوپر یہ الزام نہ لگے کہ انہوں نے غلط حدیث پڑھ دی ہے. ارے ہاں, سب لوگ کراس چیک کر سکتے ہیں نا. میں بخاری شریف کھل گئی میرے پاس. ایک منٹ, کتاب الاذان. حدیث نمبر, ہاں بخاری کھل گئی, کتاب الاذان کھل گئے. ہاں کھل گئی. بابو اذان الاعمى, بابو اذان الاعمى اذا كان له من ينذره. اور ایک دلیل سے پاکستان میں اور ایک دلیل نکلو. حدیث نمبر بتائیے سر. دیکھیے بھائی, کسی ایسے شخص کو بھیجیے جو آپ کو تصدیق کر دے گی. حدیث کے راوی حضرت, حدیث نمبر 617 ہے بھائی, دیکھ لیجیے پہلے آپ نے 617, ٹھیک ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ارے نہیں, میں اردو میں پڑھ رہا ہوں بھائی. 617 جو آپ نے بتایا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم ہے اس رب جلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, مجھے حکم دیا گیا آگ کو جلانے کے لیے, لکڑی کو اکٹھا کرنے کے لیے کسی نے مجھے حکم دیا تاکہ آزان دی جا سکے اور اس کے بعد کوئی امامت کر سکے, اور میں پھر اس کے بعد جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اذان سننے کے بعد بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آتے ہیں. قسم میں اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ دو ہڈیوں کے بیچ میں, پسلی کی ہڈیوں کے بیچ میں جو لوتھڑا ہے گوشت کا یعنی دل, اس کی کیا اہمیت ہے, تو میں نے عشاء کی نماز کی اہمیت بتا دی. اس حدیث میں 617 آپ دیکھ سکتے ہیں, کہیں بھی ذکر نہیں. آگے پیچھے آپ کے بات کوشش. ہاں اور ایک حدیث بول رہا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شیخ فرمایا, لا يمنعن احدكم اذان بلال من سحوره فانه يؤذن بليل ليرجع صائمكم وليبينه نائمكم
रवाहुल बुखारी किताबुल अज़ान बाबु अल अज़ान क़ब्ल अल फज्र या बाबुल अज़ान क़ब्ल अल फज्र। जी हजरत तर्जुमा ये कीजिए। बात माने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अल अज़ान क़ब्ल अल फज्र या बाबुल अज़ान क़ब्ल अल फज्र। नहीं मैं बताता हूँ, पहले उनसे सुन लीजिए फिर मैं बताऊंगा। उनमें से किसी को बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़ान करने में न रोके, इसलिए कि वो रात को अज़ान देते हैं ताकि क़याम करने वाला लौट आए और सोने वाला बेदार हो जाए। हदीस सुन लीजिए हजरत, मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं चाह रहा कि सारी आवाम के सामने पता लग जाए कि सिर्फ किताब छापने में नहीं, तर्जुमे में भी गोलमाल था। सुनिए हदीस क्या है। हदीस की रावी है सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, बुखारी में और मुस्लिम में सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हदीस नंबर बता दीजिए। हदीस नंबर पूछो, हदीस नंबर पूछ लीजिए भाई। हदीस नंबर हदीस नंबर 621 हदीस नंबर। हाँ, 621। भाई कोई भी देख ले, मैं 621 पढ़ने जा रहा हूँ, देख लीजिए। मैं बुखारी शरीफ की चीज निकाल लेंगे। लड़ाई झगड़े की बात नहीं, आराम से आप हमला समझाओ, बहुत अच्छी बात है। अगर हमला समझ में बिल्कुल आपसे बात कोई भी समझाए, हम समझाए, रावी बोल रहे ना, वही रावी काढ़ो, अब दूसरा फिरा के हम ना। अरे हजरत आप देख लीजिए, वही दिखा रहा हूँ भाई 621। चलिए अब अगले एतवार को मैं यहाँ नहीं हूँ, आप 621 बोल रहे हैं। अबू सलमा बिन अब्दुल रहमान रवायत करते हैं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, देखिए वो जो हदीस बता रहे हैं वही नहीं, मैं तो आपके सामने पढ़ रहा हूँ बुखारी शरीफ, और हमारी नहीं अहले हदीसों की वेबसाइट से पढ़ रहा हूँ, सुन्नी वेबसाइट से नहीं पढ़ रहा हूँ भाई। हदीस 621 के रावी हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुल रहमान है। बयान अरे भाई रावी से हदीस नहीं ढूंढी जाएगी, नंबर बताइए ना। देखिए मैं उसूल पे तो बात करनी नहीं हूँ। हदीस के मामले में अगर आप देने में मामले में आगे पीछे कर रहे हैं तो अरे मैं जो नंबर बता रहे हैं वही नंबर देख रहा हूँ। बाप में तो आगे पीछे हो सकता है, अरे मैं आगे पीछे भी बताइए। वो किताब में देख रहे हैं, आप लैपटॉप में देख रहे हैं, नहीं, होने वाला है। अरे वही किताबी स्कैन है, वो किताबी स्कैन है भाई। बुखारी शरीफ दीदी देखिए ये एक अलग सवाल है कि ये क्या बात बांधने से तहज्जुद की नमाज साबित हो जाएगी। मैं एग्जांपल दूं, इमाम बुखारी हदीस में कल कहते हैं कि जब कोई सहाबी बीमार होता, नहीं कोई सहाबी बीमार होता तो हुजूर के मोए मुबारक को लेकर पानी में डालकर पीता और ठीक हो जाता। इमाम बुखारी इसको किस बात में नकल कर रहे हैं? किताबुल लिबास। अब इस हदीस का लिबास से क्या लेना देना है? हदीस है कि जब कोई सहाबी बीमार होते तो हुजूर के सर मुबारक के बाल मुबारक को लेते, पानी को घुमाते, पी लेते, ठीक हो जाते। इमाम बुखारी बाप का नाम रख रहे हैं किताबुल लिबास, तो हम बाप से कहा हदीस नंबर बता दीजिए, हम बुखारी शरीफ में है। वो जो बाप का नाम बता रहे हैं बिल्कुल बुखारी शरीफ में बाप है कि सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने फजर से पहले अज़ान दिए, बाप है। लेकिन मैं यही तो सुनना चाहूँ कि वो जो सिर्फ तशरीह कर रहे हैं, फिर आगे नहीं पढ़ा। वो नमाज की रमजान के महीने में सुहूर का वक्त खत्म होने के लिए तहज्जुद की अज़ान नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा सबके सामने वो तर्जुमा पढ़े कि खयानत समझ में आए।
ظہور کے وقت کو ختم ہونے کو بتانے کے لیے اذان دی، تہجد کے لیے نہیں دی. اس کو آپ تہجد پہ استعمال کر رہے ہیں، اور جب لا نہیں کے لا پا رہے ہیں تو کیا دلیل دے رہے ہیں کہ نہیں اس بات کا مطلب یہ ہے. بات کا مطلب نہیں، ڈائریکٹ حدیث لائیے. چونکہ آپ لوگ اہل حدیث ہے، آپ کو حدیث کے باب سے استنباط نہیں کر سکتے، وہ تو ہمارا کام ہے. آپ کو ڈائریکٹ حدیث لائیے. بھائی چلیے اس کو رکھ لیجیے بھائی، آپ جب لے کے آ جائیے گا نا. آپ لکھ لیجیے جی بولیے سے جی کیا بتا رہے ہیں مجھے ادھر سے حدیث دے رہے کیا؟ ارے بھائی آپ امام بخاری کے استنباط کو پوری سنیے، میری بات سنیے. مولانا سنیے. مولانا شیخ صاحب آپ امام بخاری کے استنباط کو حجت نہیں بنا سکتے. کیوں؟ ورنہ ان کے مقلد کہلائیں گے. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. हमारे पास इंशाल्लाह बिल्कुल 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 ऐसा ہمارے کتاب کا ایک سیٹ آپ ہم منگوا کر ان کو تحفۃ فری میں دیجیے گا. ان سب کے سامنے ان کی ذمہ داری رہے گی کہ اس کتاب کا یہ جواب لکھ کر دے دے. میں بہت مصروف آدمی ہوں، بار بار بیجا پر نہیں آ سکتا. کتاب ہم نے لکھ دی، آپ اس کا کتابی جواب دے دیجیے. ٹھیک انشاءاللہ بول دیا. کیا نام ہے حضرت کا؟ نمبر آپ کا نام بتائیے. وزیر السما صاحب نے سب کے سامنے کہا ہماری کتاب میں جو ہم نے لکھا ہے اس کا تحریری جواب یہ دیں گے. انشاءاللہ کتاب پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک جی. 2 منٹ رکیے، 1 منٹ رکیے. الحمدللہ بیجاپور میں آپ سب جانتے ہیں خانقاہ ہاشمی آباد ہے. کسی نوجوان کو بھی